بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، یہ مجلسیں جو مسلسل برپا ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک لطف الہی ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ حق سبحانہ و تعالی انسانوں کی تربیت کے لیے مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے، مختلف سطحوں پر تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتا رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ پورا نظام دین اور نظام شریعت اسی لیے ہے کہ انسانوں کی تربیت ہو۔ اس ایک نقطے کے علاوہ کوئی غرض اور غائب نہیں ہے، چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غنی علی الاطلاق ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہے، تو اسے کسی شے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے سجدوں کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے، ہمارے قیام کی اسے ضرورت نہیں ہے، ہمارے رکوع کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام رسوم عبادات اس لیے مقرر کیے گئے کہ ہمارے نفسوں کی تربیت ہو، ہمارے ذہنوں کی تربیت ہو۔ ہم جو فرزندان خاک ہیں، ہمارے اندر عالم نور تک پہنچنے کے لیے پرواز کی صلاحیت پیدا ہو، غرض ہو رہی ہے۔ نظام شریعت کے ساتھ ساتھ جو واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ضوابط ہیں، جو ضوابط شریعت ہیں، ان کے بجا لانے سے ایک خاص مزاج پیدا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا اس نقطے کی طرف۔ ایک خاص مزاج پیدا ہوتا ہے، پھر بہت سے رسوم اس مزاج کے تقاضے پیدا کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں خوف خشیت الہی کی قدریں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
انسان کے دل میں دوسروں کے غم میں شریک غم ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے دل میں دوسروں کی مسرت میں مسرور ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب ان عبادات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مزاج اور ذوق کے تقاضوں کے طور پر مزید رسمیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو شعائر عزاداری ہیں، شعائر عزاداری میں دو عنصر خاص ہیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں شریک غم ہونا، یہ اس مجموعی عبادات، واجبات، مستحبات پر عمل انجام دینے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذوق دینی اور مزاج مذہبی کا لازمی تقاضا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے اسے شریعت سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو عزاداری کے رسم ہے، یہ بھی جو قائم ہے لطف الہی، میں نے لفظ لطف کو استعمال کیا۔ ہمارے علم کلام میں یاد رکھیے گا جوانان عزیز، آج کل تو علوم کے انفجار کا زمانہ ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری دسترس نہ تھی کسی علم تک، کیونکہ ماشاءاللہ ہر علم و فن کی کتابیں آپ کو انٹرنیٹ پر آن لائن میسر ہیں، اور تقریباً ہر علم کے اساتذہ کے لیکچرز بھی موجود ہیں، اور پوری دنیا میں یہ سہولت حاصل ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رسائی نہ تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک حجت تمام ہو چکی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جو علم کلام ہے علوم اسلامی میں سے، یہ علم کلام یہ بھی تقسیم ہو گیا ہے، افسوس ہے، علم کلام شیعی، علم کلام سنی، یہ تقسیم ہر جگہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں تو اس تقسیم کا قائل نہیں ہوں، میرا مشہور جملہ ہے کہ میں بس دو قسم کے اسلام دیکھتا ہوں تاریخ میں، اور دو قسم کے مسلمان نظر آتے ہیں، ایک وہ جو الہی اسلام ہے، ایک وہ جو سیاسی اسلام ہے۔ ایک وہ مسلمان جو الہی مسلمان ہے، ایک وہ مسلمان جو سیاسی مسلمان ہے۔ الہی مسلمان کا لقب ہے مسلمان حسینی، الہی مسلمان کا، قرآنی مسلمان کا لقب ہے مسلمان حسینی، یعنی یہ وہ مسلمان ہے کہ حکومت کہیں بھی ہو، اسلامی ہو یا نہ ہو، وہ اپنے اسلام پر قائم ہے۔ حکومت اسلامی ہو یا نہ ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جائے، کسی بھی خطے میں چلا جائے، کسی منطقے میں چلا جائے، کسی بھی شہر میں ہو، وہ اسلام پر قائم رہتا ہے۔ باقی حضرات کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ نظام اسلامی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام پر عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بہرحال تو وہ جو علم کلام شیعی ہے، اس میں ایک قاعدہ ہے جسے کہتے ہیں قاعدہ لطف، یہ علمی اصطلاح ہے، اسے یاد رکھیے، قاعدہ لطف۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ یہ قاعدہ لطف کیا ہے؟ قاعدہ لطف یہ ہے، یہ جو مائکروفون ہے نا، اسے آپ لگا دیجیے، لگا کے یہ گفتگو کرنے میں میرے لیے تو زحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی کا جیسے گریبان ہاتھ میں لے کے کہا جا رہا ہو کہ آپ کا ایک ایک لفظ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، سنبھل کے بولیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ آپ میرا گریبان اپنے ہاتھ میں رکھیں، اللہ رکھے، میں کہوں گا وہی جو مجھے کہنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں
اسلامک سائنسز میں سے ایک سائنس اسلامک اسکولاسٹسزم یا علم کلام کی یہ اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، کیا ہے؟ قاعدہ لطف. یاد رہے گا یہ لفظ، قاعدہ لطف. قاعدہ لطف کے معنی کیا ہے؟ قاعدہ لطف کے عام معنی تمام کتابوں میں ظاہر ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے لطف خاص سے تمام بندوں کے لیے وہ تمام سہولتیں فراہم کر دیتا ہے کہ جن کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کر سکے. یعنی ایسا ماحول بن جائے، ایسی فضا بن جائے، موافق فضا، یعنی ایسے توفیقات حاصل ہو جائیں کہ بندہ جنت سے قریب ہو سکے، جہنم سے دور ہو سکے، خدا سے قریب ہو سکے اور طاغوت سے اجتناب کر سکے. یہ بندہ آسانی کے ساتھ اپنے شوق سے اللہ کی عبادت کر سکے اور معصیت سے بچ سکے. یہ جو حکمت ہے، اس حکمت کے تحت جو نظام ربوبیت ہے، گویا اس نظام ربوبیت کا نام ہے لطف. اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ لفظ لطف کے یہاں پہ کیا معنی ہے؟ یعنی ایک جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والا حکم، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے. شریعت پر عمل کرنے کے لائق آپ ہو جائیں تو شریعت کے علاوہ اس کا ایک نظام لطف قائم ہے. نبی بھی بھیجتا ہے لطف کی بنا پر، امام مقرر فرماتا ہے لطف کی بنا پر، ورنہ اصل دین تو گوہر فطرت پر نقش ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. انسانوں اپنا رخ حیات دین خدا کی طرف رکھو، وہ دین خدا جو عین فطرت ہے، وہ فطرت جس فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا. یعنی ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت پہ خلق ہوتا ہے. اسی لیے سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت انسانیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت. یہ لفظ فطرت بہت عظیم و عزیز لفظ ہے. لفظ فطرت صرف نیچر کے معنی میں نہیں ہے، یہ جو آپ انگریزی میں نیچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ گہرے، عمیق اور رفیع معنی ہے فطرت. وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا، انسانوں کی طبیعتوں کو ڈھالا. یہ فطرت عین شریعت ہے، یہ فطرت عین دین ہے. اسی لیے یہ جملہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارا دین عین فطرت ہے، ہماری شریعت عین فطرت ہے. جو فطرت کے تقاضے ہیں شریعت میں وہ محفوظ رکھے گئے ہیں، اور جو شریعت کے احکام ہیں وہ فطرت کے مطابق ہیں. تو گویا فطرت خود کتاب شریعت ہے، فطرت خود صحیفہ شریعت ہے. نگین فطرت پر پورا قرآن کندہ ہے. جملے یاد رکھیے گا، یہ جو قرآن مجید ہے یہ اصل میں فطرت پر کندہ ہے، یہ نہیں ہے. چونکہ ہر انسان اس عالم آب و گل میں، چونکہ ہر انسان اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں، یہاں اس زندان میں، اس قفس میں، اس خاکنائے دہر میں، اس دنیا دنیا میں ہر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو غفلت سے بچانے کے لیے، تنبہ کے لیے، تعقل کے لیے، بیدار رہنے کے لیے اور اس قابل بنانے کے لیے کہ فطرت پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ سکے، اللہ اندر سے عقل عطا کرتا ہے، باہر سے وحی نازل کرتا ہے. وحی، نبوت، نبوت کے بعد امامت، یہ سب لطف الہی ہے تاکہ انسان اس دار دنیا میں، اس دار غفلت میں
اس دار امتحان میں اپنی فطرت اولیہ کو فراموش نہ کرے، بھول نہ جائے، اس کی عبادت کو پڑھ سکے۔ تو قرآن مجید نازل ہوا، انبیاء و صحیفے نازل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پیش کی گئی اور آپ کی زبان مبارک سے حدیثیں پیش کی گئیں، رہنمائیاں آئیں پھر ائمہ اطہار علیہ السلام۔ یہ سب ایک نظام لطف الہی ہے، ایک نظام ربوبیت ہے، پرورش کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور ان کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، ہر وہ طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں کہ جو طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ آپ باپ ہونے کی حیثیت سے یا ماں ہونے کی حیثیت سے آپ یہ فکر رکھتے ہیں، یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت اور ترقی کے لیے ہر ممکن کام انجام دیں۔ تو وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جس نے باپ کے دل میں شفقت رکھی ہے بیدران، وہ جس نے ماں کے دل میں ممتا رکھی ہے، وہ کیا اپنے مخلوقات کی تعلیم اور تربیت اور ترقی کے لیے تمام ذریعے استعمال نہیں کرے گا؟ وہ بھی اپنے مخلوقات کی تعلیم اور تربیت اور ترقی کے لیے تمام وسائل مہیا فرماتا ہے۔ یہ اس کی شان ربوبیت، یہ ہے اس کا طریقہ لطف کبریائی۔ یہی نظام لطف جو ہمارے اوپر نماز واجب کرتا ہے، یہی نظام لطف جو ہمارے اوپر روزہ فرض قرار دیتا ہے، یہی نظام لطف جو ہمارے اوپر حج واجب قرار دیتا ہے، یہی نظام لطف ہے جس کی کار فرمائی جب آگے بڑھتی ہے، جب پہلی کلاس سے تربیت پا کے طلباء آگے بڑھتے ہیں تو دوسری منزل میں یہی ہے کہ جو ہمارے اوپر مجلس عذابی لازم قرار دیتا ہے۔ یہی وہ نظام لطف ہے جو ہمارے لیے گرنے اور شیون اور زاری اور سینہ کو بھی لازم قرار دیتا ہے، اور یہی وہ نظام لطف الہی ہے جو ہمارے لیے حج کے ساتھ ساتھ زیارت لازم قرار دیتا ہے۔ یہ سب نظام لطف ہے، یہ سب نظام لطف ہے، اس لیے تاکہ ہم تربیت پا کر ایسے مومن بن سکیں کہ جو امید مشیت پر پورے اتریں۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم اس وقت فرش رضا پہ بیٹھے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم مجلس حسینی میں بیٹھے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ بالطفیل و بالتصدق سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کلاس میں بیٹھا۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کے ایک ایسے مقام سے تلاوت کی ہے آیت کہ جو بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ ہم سب کے لیے تعلیم اور تربیت ہے۔ اچھا یہ جملہ بھی آج کل ہر شخص کہتا ہے دوہراتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ تعلیم و تربیت سے اب ایک ہی معنی لیتے ہیں، اور وہ ہے تعلیم پا کر بچوں کا اس قابل ہو جانا کہ وہ اپنی روزی روٹی کما سکے۔ دیکھیے یہ ہو گیا وہ بنیادی انحراف جس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے۔ یہ بڑا انحراف ہے کہ تعلیم و تربیت پا کر اس قابل ہو جانا کہ روزی روٹی کمانے کے لائق ہو جائے۔ یعنی خالص اسلامی اور قرآنی اور دینی زاویے سے یہ اتنا بڑا انحراف ہے کہ جو قابل افسوس ہے۔ دیکھیے میں کسی بھی اعتبار سے رجعت پسند نہ ہوں، نہ رجعت پسند معاشرے کا قائل ہوں، لیکن میرا ایمان ہے قرآن پر، میرا یقین ہے اسلام پر، میرا یقین ہے سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر راہ کے پیغام۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں
جتنے حضرات جہاں تک سماعت کرنا، مقصد تعلیم و تربیت روزی روٹی کمانا نہیں ہونا چاہیے. مقصد تعلیم و تربیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم بحیثیت انسان اس طرح کے انسان بنیں اور اتنی ترقی کریں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. ان کو جاؤ ان کو جاؤ، کہاں یہ ہدف ہے تعلیم و تربیت، کہاں وہ ہدف ہے تعلیم و تربیت. رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اگر قرآن مجید پر یقین ہے، اگر نبی کی نبوت پہ یقین ہے، اگر اللہ کی خالقیت پر اور ربوبیت پر اور وحدانیت پر معبودیت پر یقین ہے، تو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت روزی روٹی کمانے کے لائق بنانا یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تربیت یہ ہونا چاہیے علم حاصل کرو تاکہ اللہ خوش ہو. ایسی تربیت پاؤ کہ اللہ راضی ہو. یہ کہاں وہ کہاں. روز اول سے بچوں کو ایک طرح کے ٹینشن میں اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. روزی روٹی کمانی ہے، روٹی کمانی ہے، رزق کمانا ہے، نوکری کسی صورت سے حاصل ہو جائے. بچہ معصوم بچہ، اس کے ذہن پر، اس کے دل و دماغ پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے تمہیں روزی روٹی کمانی ہے. یہ روزی روٹی کی فکر ہے جو انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے، اور طلب رضائے خدا کی فکر وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ حشاش و پریشان. ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، ذہن میں نور ہوتا ہے، دل میں سرور ہوتا ہے، مسلسل جد و جہد ہوتی ہے. ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ خوش ہو، ہمیں اچھا انسان بننا ہے تاکہ رسول خوش ہو، ہمیں اچھا مومن بننا ہے تاکہ امام کی شفاعت نصیب. اس فکر کے ساتھ جب آپ علم حاصل کریں گے، تعلیم و تربیت کے نظام میں آئیں گے، تو کہیں کوئی دور دور تک ڈپریشن اور ٹینشن آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور اس یقین کے ساتھ کہ اس اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق و روزی کا ذمہ اس نے دیا. واضح نہیں بات، روشن ہے نقطہ. اشکال ہوگا کسی کو تو بحث کر لیجیے گا، مناظرہ کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال آئے ذہن میں ضرور سوال کیجیے. لیکن آج یہ یاد رکھیے، پوری دنیا میں آج کل یہ ہے، ہمارے یہاں سے ریفارمرز پیدا ہو رہے ہیں، مصلحین پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ مصلح ہر آنے والا ممبر پہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل. سب یہی کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. مقصد الگ الگ ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ان کا مقصد ہے کہ اس لائق ہو جاؤ کہ روزی روٹی کما سکو. بھائی نہ جانے کتنے ہیں جو علم اور تعلیم و تربیت کے بغیر بھی روزی روٹی کما رہے ہیں. کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی؟ کتنے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک اینزائٹی میں مبتلا ہیں؟ اور کتنے ہیں جو معمولی تعلیم حاصل کر کے یا تربیت پا کر بہترین تجارت کر رہے ہیں، بہترین بزنس کر رہے ہیں، بہترین کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں کہ دوسروں پر بھی لٹا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بھول ہے، غلطی ہے، خطا ہے، انحراف ہے مقصد سے. کہ آپ تعلیم و تربیت کا مقصد کیا کر رہے ہیں؟ اس لائق کہ روزی روٹی کما سکیں. غارت ہو گئی وہیں تعلیم، وہیں تربیت کا مقصد فوت ہو گیا. انسان کو بحیثیت انسان جو علم حاصل کرنا ہے اور تربیت حاصل کرنی ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو، وہ تربیت حاصل کرنی ہے کہ اللہ کے نظام کا حصہ بن سکے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد
آج اس سفر کی اس پہلی مجلس میں ایک نقطہ تو کم سے کم آپ اپنی گرہ میں باندھیں۔ ہر طرف یہ پکار ہے تعلیم تعلیم، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے اسکول ہونے چاہیے، ہمارے کالجز ہونے چاہیے، ہماری یونیورسٹیز ہونی چاہیے، اور ہماری دینی درسگاہیں ہونی چاہیے۔ ہماری دینی درسگاہیں ایسی کامل و شامل ہونی چاہیے، ان کا نصاب ایسا ہونا چاہیے، ان کا سلیبس و کریکولم ایسا ہونا چاہیے کہ دینی نصاب پڑھ کے نکلنے والے بھی دنیا شناس بھی ہوں، دنیا کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہوں، اور دنیا کی رہنمائی کر سکیں دین کی روشنی، اور ہمارے دینی دنیاوی کنٹمپریری سائنسز اور ورلڈلی سائنسز، یہ دنیاوی تعلیم کے ادارے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وہاں کے نکلنے والے دینی تربیت کرتے ہوں، دین کے قدر شناس ہوں، دین بیزار نہ ہوں۔ وہ روشن فکری نہیں ہے جو خدا بیزاری سکھاتی ہو، وہ روشنی فکر نہیں، تاریخی ذہن ہے۔ اس لیے ہمارے مدارس بھی ہونے چاہیے اور ترقی یافتہ نصاب کے ساتھ ہماری تعلیم گاہیں ہونی چاہیے، لیکن خوب تعلیم حاصل کریں، ہدف اور مقصد یاد رکھیں۔ ہدف روٹی کمانا نہیں ہے، ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے نظام کا حصہ بننا۔ یہ سمجھیے گا، یہ سمجھ کے اٹھیے گا۔ بہت سے حضرات، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ آئی اے ایس افسر بننے کی ٹریننگ حاصل کریں، آئی پی ایس افسر بننے کی ٹریننگ حاصل کریں، تاکہ اپنی نیشن کی، اپنے ملک کی، اپنی کنٹری کی خدمت کریں، ملک کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، اور اس ملک کو پرامن، پرسکون، ترقی یافتہ، روشن اور بلند ملک بنائیں۔ مگر ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ خود آپ کی زندگی کا آخری ہدف یہی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا آخری ہدف یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے بنے کہ ملک کے صرف نظام کا حصہ نہ بنے، خدائی نظام کا حصہ بنے۔ ساری دنیا میں جو حکومتیں ہیں، ہر حکومت کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے۔ جماعت کے ہر ایک حکومت کا اپنا ایک ہدف ہوتا ہے، اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ صرف اپنے ملک یا اپنی حزب، اپنی جماعت کی فکر کرتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ خدا، اللہ، رب اکبر، جسے ہر زبان میں کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، اور ہر ایک مانتا ہے، اس کا نظام ایک مخصوص انسانی جماعت کے لیے یا ایک ملک کے لیے محدود نہیں ہوتا، تمام انسانوں کے لیے رحمت کا نظام ہوتا ہے۔ تو جب آپ تمام انسانوں کی فکر کریں گے، جب آپ اللہ کے نظام کا ایک فرد بننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو علم حاصل کریں گے، وہ تربیت حاصل کریں گے، اور جب آپ ارادتاً شعوری طور پر وہ علم حاصل کریں گے، اس نیت سے تربیت حاصل کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام رحمانیت کا حصہ بن جائیں، اس کے نظام ربوبیت کا حصہ بن جائیں، تو خود آپ کا وجود ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق شامل حال ہوگی، خاص لطف شامل حال ہوگا۔ آپ ایسے بنیں گے کہ تمام عالم انسانیت کو آپ کے واسطے سے خیر نصیب ہوگا، کہیں شر وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ بننے کے لیے پھر دوسروں سے زیادہ آپ کو بلند ذہن، بلند ضمیر رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نادان نے قرآن جلا دیا تو ہم بھی انجیل جلائیں، ایسا نہ کریں، یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ فلاں نے مسجد جلا دی تو ہم چرچ جلا دیں، فلاں نے مسجد جلا دی تو ہم مندر جلا دیں، ایسا نہ کریں، یہ اللہ کے بندوں کا۔ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، جہل کا جواب جہل نہیں ہے۔
یہ وہ سیرت ہے جس کی سب سے بڑی مثال محمد اور آل محمد کے ہاں ملتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل. سب سے بڑی مثال. اور چونکہ آج پہلی سفر ہے اس لیے آپ اپنے آنسوؤں پہ ابھی ضرور کیجیے گا. میں تو صرف مثال دے رہا ہوں. سب سے بڑی مثال. خدا کی قسم سب سے زیادہ مسائل کربلا کے علاوہ کہیں نہیں ٹوٹے اور سب سے زیادہ مصیبتیں سید سجاد سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھی. مگر آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا اخلاق سے کہیں بلندر ہے. ان کے شایان شان، ان کی مدحت کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. بہرحال جو کچھ ہماری دسترس میں وہ ان کی بلندی نظر آپ دیکھیں. آنسو آئے تو گریا کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سیرت مشہور واقعات ہیں. یعنی حضرت سید سجاد سے زیادہ ظلم کس نے دیکھا ہوگا؟ حضرت سید سجاد سے زیادہ ظلم کس نے دیکھا؟ اب وہ ظاہر ہے کہ ایک طریقہ رائے ہے کہ فضائل پہلے ہوتے ہیں مسائل بعد میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذکر ہی ایسا ہے کہ ان کے تمام مسائل بھی درس سے ان کے فضائل ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ فضائل ایسے ہیں جنہیں سن کے ہماری آنکھوں میں مسرت کے آنسو آتے ہیں اور بعض ایسے ذکر ہیں کہ ہماری آنکھوں میں غم کے آنسو آتے ہیں. تو اب وہ مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب یزید لعین کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور واقعہ حرہ پیش آیا، تو یہ واقعہ ایسا تھا اور مدینہ کے اخیار نے، مدینہ کے مہاجرین اور ابناء مہاجرین، انصار اور ابناء انصار، مدینہ کے اخیار اشراف، مدینہ منورہ مدینہ الرسول کے اصحاب، وہاں کے رہنے والے اہل مدینہ، دیندار اہل مدینہ، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور پھر یزید نے اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی. تو اس مدینے میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا، اور اس ظلم میں پھر وہ تاریخ کا پورا سلسلہ یا حضرات مطالعہ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. میں تاریخی واقعات اور روایات کو بہت تفصیل سے نہیں پڑھتا، فکر درمیان میں ہوتی ہے خاص جو فکر منتقل کرنی ہو تو میں ریفرنس دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اس میں ایک ماحول یہ ہوا کہ چن چن کے بنو امیہ اور نظام کے جو وفادار تھے ان کو وہاں کے لوگ نشانہ بنا رہے تھے. اور اس میں وہ شخص جو عداوت اہل بیت میں شہرت کرتا تھا، ضرب المثل تھا، اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں خود میرے گھر والے بھی نشانہ نہ بنے. مروان ابن حکم. وہ مروان معلوم ہے نا، مروان ابن حکم. حکم وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا. اب اتنا ہی کافی ہے، وہ رسول جو رحمت عالمین ہے، وہ رسول جو صاحب خلق عظیم ہے، وہ رسول جس نے تمام قبیلوں اور قوموں کے درمیان صلح کرائی، محبت و مودت پیدا کی، وہ رسول جس نے اخوت کی اسلامی رسم قائم کی، وہ رسول جس نے مودت کا درس دیا، وہ رسول جس نے پڑوسیوں کے احترام اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سبق پڑھایا، وہ رسول جو ایک ذرا سا بھی کسی کے ساتھ خشونت سے پیش آنا گوارا نہیں کرتا تھا. اگر وہ رسول کسی کو شہر بدل کر دے تو وہ کیسا قبیح کردار ہوگا. طے کرنے کے لیے کم سے کم ایک مسلم کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کیسا قبیح اور کیسا ناخوشگوار کردار ہوگا. تو یہ حکم جو تھا قرید رسول کہتا تھا. رسول نے اسے مدینے سے نکال دیا اور اس کا بیٹا مروان، دونوں ہی قرید ہیں. اور اس کے بعد یہ مروان اس نے مزید جو ظلم و ستم کیا، یعنی اس ظلم کی فہرست طویل ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام
جوار مصطفیٰ میں دفن ہونے سے مانع ہوا. یہ سب اہل بیت پہ خاص مصیبتیں اور تمام مسلمانوں پر عام مصیبتیں اس میں حصہ دار ہیں. لیکن یہی مروان جب آیا ہے امام زین العابدین، پہلے یہ مروان گیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کہ یہ میرے بیوی بچے میرے گھر والے، انہیں آپ اپنی پناہ میں لے لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں چند دنوں کے لیے. کہا نہیں میں نہیں لے سکتا، جائیے. پناہ نہیں دی. یہی جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو یاد آئے حضرت امام زین العابدین. کہا یہ میرے بیوی بچے، مجھے خطرہ ہے کہ یہ نشانہ بنیں گے. جو موجودہ حالات ہیں سیاسی انتقام اور انسانی مظالم کا انتقام، میں چاہتا ہوں کہ فرزند رسول آپ کرم فرمائیں. ہاں بھی شکریہ. اور فرمائیں کیا دل تھا جناب سید سے، کیا کلیجہ تھا، کیا جگرا تھا، کیا حوصلہ تھا، کتنا بلند تھا حسین کا یہ بیٹا، کتنا عظیم تھا خدا کا یہ بندہ. دشمن ہے، خون کا پیاسا دشمن، اور وہ پناہ مانگ رہا ہے اور اپنی عورتوں کو لا کے رکھنا چاہتا ہے. وہ سید سجاد جن کا ہم و غم یہ تھا کہ ان کے گھر کی عورتیں اسیر ہوئی. وہ اس دشمن کے گھر کی عورتوں کو اپنے اہل بیت کے ساتھ دیکھا آپ نے کردار. یہ کردار تمام دوست دشمن تاریخ نگاروں نے لکھا ہے. یہ وہ کردار ہے، یعنی امام علی ابن الحسین زین العابدین اس لیے امام عالم انسانیت ہے کہ یہ کسی سیاسی نظام کا حصہ نہیں تھا، الہی نظام کا حصہ. ان کے پیش نظر رضائے حق اور ان کا ہدف زندگی کیا تھا کہ نظام مشیت کا حصہ بنے. آپ IAS افسر بنے، ٹریننگ حاصل کریں، ترقی کریں، ملک کی خدمت کریں، ساتھ ساتھ جس کی کرسی پر یہ رہیں کہ آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ خدا ناخوش ہو. صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم نہ جس کو کہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز، وہ یہی ہے صراط مستقیم. اس طرح زندگی بسر کریں کہ خود کو ضرر سے بچائیں اور وہ خدمت کریں کہ جہاں کہیں خدا نہ ہو. علم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، مفید سے مفید تر بنیں، مگر ہم و ہم صرف یہ نہ ہو کہ ہم روزی روٹی کمانی ہے. اگر روزی روٹی ہی پیش نظر رہی تو IAS اور IPS بن کے بھی رشوت دیں گے، خیرات نہیں دیں گے. اگر یہ فکر رہی کہ خدا بھی ہے، ہمیں خدا کی رضا حاصل کرنا ہے، خدا کے نظام کا حصہ بننا ہے، تو آپ عوام کی خدمت کریں. اپنی جو تنخواہ ملے گی اس میں بھی زکوٰۃ دیں گے، خمس دیں گے، صدقہ دیں گے، غریب بچوں کی فیس دیں گے، بیواؤں کی سرپرستی کریں گے. ہمیں وہ انسان چاہیے، ہم اس انسانی معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ امام حسین کے تذکرے، یہ محمد والے محمد کے تذکرے اسی لیے ہیں کہ ہم خدا پسند انسان بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے گا. یہ سب تمہید اس لیے زبان پر آتی چلی گئی تو تمہید ہی ہے، لیکن مغز سنت بھی ہے. اسے گرہ میں مان لیجیے. آج سے ہر گھر میں ہر باپ کی آواز، ہر ماں کی آواز ہو، بیٹا اسکول جاؤ، علم حاصل کرو تاکہ خدا راضی ہو. بیٹا علم حاصل کرو تاکہ رسول اللہ راضی ہوں. انہوں نے جاتے جاتے ہمیشہ وصیت کی، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. دیکھو ماں کی آغوش سے لے کر گہوارے سے لے کر گور تک، قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر، یعنی ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا لازم ہے. یہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ صرف روزی روٹی کمانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کمانے کے لیے، الہی نظام کا حصہ بننے کے لیے. اور الہی نظام کے حصے کے ایک معنی یہ ہے، یعنی نظام ولایت کا حصہ بننے کے لیے. یہ پرانا جملہ ہے، بار بار عرض کر چکا ہوں. الہی نظام یعنی
نظام ولایت یاد ہے نا جملہ؟ ہر سال تھوڑی دہراؤں گا، ہر مجلس میں تھوڑی دہراؤں گا۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ تقویٰ۔ قرآن مجید کا نظام کیا ہے؟ نظام ولایت۔ معصوم ہو تو معصوم کی ولایت، معصوم پردہ غیب میں ہو تو معصوم کے مکتب کا تربیت یافتہ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ معصوم ہوں گے سامنے، معصوم کی ولایت ہوگی۔ معصوم پردہ غیب میں ہے، معصوم ہی کی ولایت نافذ ہوگی۔ نافذ کون کرے گا؟ آپ خود اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنے کا ملکہ پیدا کر لیجیے۔ یعنی کچھ ضروری ہے کہ تھانہ ہو، پولیس ہو، ڈنڈا ہو تب قانون پہ عمل ہو؟ خود سے قانون پہ عمل نہیں کر سکتے؟ اچھا انسان وہی ہوتا ہے، بہترین تعلیم یافتہ وہ سمجھا جاتا ہے، بہترین تربیت یافتہ وہ سمجھا جاتا ہے، بہترین ویل کلچرڈ، ویل مینرڈ، مہذب، مثقف، بلند ثقافت والا، بلند تہذیب والا انسان وہ سمجھا جاتا ہے کہ جس پر دباؤ نہ ہو، جبر نہ ہو، پھر بھی وہ قانون پہ عمل کر رہا ہے۔ دنیاوی معیار بھی یہی ہے، دینی معیار بھی یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت اسلامی ہو، قاضی ہو، جلاد ہو، کوڑا مارنے والا ہو اور پھر اللہ کے حکم پہ عمل کرے۔ نہیں، اپنے نفس کو ایسے بنائیں کہ کتابوں میں دیکھیں حکم خدا کیا ہے، علماء سے پوچھیں حکم خدا کیا ہے، اور اس حکم خدا کو خود اپنے اوپر نافذ کریں۔ واضح پوری زندگی میں عبادات سے لے کر معاملات تک تو نظام الہی کا حصہ آپ بہترین انداز سے بن جائیں گے۔ طوعاً، کرہن نہیں، طوعاً، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے حسن اختیار سے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ کم سے کم آج آیت کا ترجمہ کریں اور مقرر کر دوں سمت گفتگو، صلب موضوع کا اعلان ہو جائے کہ سورہ مبارکہ حجرات کے نام سے ایک نہایت مبارک سورہ قرآن مجید میں سورہ حجرات۔ سورہ حجرات مختصر سورہ ہے، 18 آیتیں ہیں اس میں۔ اس 18 آیتوں میں سے ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور اسی آیت میں انشاءاللہ آئندہ جو چند مجلسیں ہیں گزارش کروں گا۔ آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ بس مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کسی شک اور شبہ اور تردد میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ بڑی اہم شرط یہاں پر ہے، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد آیت کہتی ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، وہی وہ ہیں جو سچے ہیں۔ آیت کریمہ کا، آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن ترجمے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ اب اس ترجمے کے ذمے میں جو گہرائیاں ہیں، جو ہر مقام پر ٹھہر کر سوچنا ہے، وہ انشاءاللہ ان چند مجلسوں میں گزارش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اہتمام سے اس مضمون کو پیش کر رہا ہے کہ آیت شروع ہوتی ہے ہر کلمہ حصر سے۔ اب بفیض منبر اور بفیض مجالس جو لوگ عربی نہیں بھی جانتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سن رکھا ہوگا انہوں نے کلمہ حصر،
آیے ولایت یاد ہے نا سب کو؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت کا آغاز بھی کہاں سے ہے؟ انما. انما ولیکم اللہ. اچھا آیہ تطہیر بھی یاد ہوگی. آیہ تطہیر بھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ایک در کے اولا ہو گیا آپ لوگوں سے. یہ کیا ذوق تھا؟ کیا ایک محویت تھی. شاید محو ہو گئے تھے جب آیت ولایت پڑھی تو درود کیوں نہیں پڑھا؟ چاہے وہ آیت تطہیر کے ضمن میں گفتگو ہو یا آیہ ولایت کے ضمن میں گفتگو ہو کہ یہ انما جو ہے شروع میں یہ کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر کے کیا معنی ہے؟ حصر کے معنی ہے ایک حصار کھینچ دینا. کسی بات کو سمجھانے کے لیے، کسی حقیقت کو، کسی ریئلٹی کو، کسی ٹروتھ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے پوری طرح سے اس کے گرد ایک حصار کھینچتے ہیں تاکہ آڈینس کو، اسٹوڈنٹس کو، ریسرچرس کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ جو حقیقت ہے بس یہ ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر تلاش نہ کیجیے. یہ ہے کل بات جو آپ کو بتانی ہے. یہی آیت ولایت میں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس ولایت تو منحصر ہے ذات خدا میں. ولایت کہاں منحصر ہے؟ اور اسی لیے پھر ولایت اگر آگے بڑھتی ہے تو کس تک پہنچتی ہے؟ ہمارے چنے ہوئے کسی وزیر اعظم یا صدر یا خلیفہ تک، یا اللہ کی طرف سے آنے والے رسول تک. اللہ کی طرف سے آنے والے رسول تک. چونکہ حقیقت ولایت منحصر ہے ذات حق میں. اللہ ہے ولی اور بس کوئی اور نہیں. اللہ ولی ہے یا وہ جسے ولایت دے اور جس کو جتنی دے. چیز تو اس کی ہے نا، چیز اس کی ہے. وہ جس کو جتنی چاہے دے. معصوم کی ولایت کیا کہنا، معصوم کی ولایت ذرے ذرے پہ قائم ہوتی ہے. معصوم کی ولایت زمین کا، آسمان، ملائکہ پر، جنوں پر، انسانوں پر، سب پر قائم ہوتا ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ ایک باپ کو اپنی اولاد پر بھی ولایت دیتا ہے. جب نکاح ہوتا ہے بیٹیوں کا خاص طور پر تو نکاح خان، نکاح پڑھنے والا کہتا ہے ولی کون ہے؟ سنا ہے ولی کون ہے؟ اس کی اجازت تو لے لیں. اچھا یہ ولی معصوم ہوتا ہے کیا؟ آپ بزرگ ہیں، تشریف فرمائیں. آپ نے اپنی بیٹی بیاہی ہوگی، آپ نے ولایت کا استعمال کیا ہوگا اور نکاح خان کو اجازت دی ہوگی. معصوم ہیں آپ. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ صاحب ولی تو بس معصوم ہوتا ہے؟ آپ کو بھی اتنی سی ولایت حاصل ہے. قانون دین کو سمجھیں، جوہر دین کو سمجھیں. جاہل ہیں تو سمجھیں، نادان ہیں دانائی پیدا کریں، ناواقف ہیں واقفیت پیدا کریں. جہل پر جمے رہنا اور فکر کے جمون کے ساتھ نور کے مشعل پر حملہ ور ہونا. ہر باپ کو اپنی اولاد میں ولایت حاصل ہے لیکن ہر باپ معصوم نہیں. اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے، اس نے جس کو جتنی جیسی چاہی ولایت دی.
فقہا کو بھی ولایت حاصل ہے. اگر فقہا کو ولایت، اب لوگ کہتے ہیں کہ فقہا کو ولایت صاحب کہاں سے آ گئی. ایک مثال دوں، بعض حضرات ایسے ہیں جو ولی فقیہ کی منزلت اور قدر تو نہیں کرتے، لیکن کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اور وہ اپنا خون جب نکالتے ہیں تو اسی مجتہد کو دیتے ہیں. عموماً بہت سے ایسے ہیں ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہے، مگر جب خون نکالتے ہیں تو مجتہد کو دیتے ہیں. مال آپ کا، آپ نے خون نکالا، یہ خون اس میں 2 حصے ہیں، ایک مال اللہ کا ہے امام کا اور ایک سادات کا. فقیہ صاحب کو کہاں سے حق حاصل ہوا کہ آپ سے خمس لے کر استعمال کریں؟ جب پوچھیے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ولایت دی ہے، نبی امام نے یہ ولایت دی ہے کہ ہم آپ کے، یعنی یہ گارڈین، یہ ذمہ داری، یہ عہدہ ہمیں دیا ہے اجتہاد اور فقاہت کے نتیجے میں کہ ہم آپ سے مال لے کر اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی پسندیدہ راہوں پہ خرچ کریں. تو کچھ لوگ بس اتنی سی ولایت کے قائل ہیں کہ آپ سے مال لیں اور اسے خرچ کریں. ایک دوسرا ہے جو اتنی ولایت کا قائل ہے کہ آپ کی تربیت کرے، ملک کا قانون بنائے، دشمنان اسلام کو جواب دے. معاشرے کی تربیت کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر پیدا کیا جس نے، محمد وآل محمد اللہ کا ایک نظام ربوبیت ہے، اللہ کا ایک نظام تشریع ہے، اللہ کا ایک الہی نظام ہے. اس نظام کو پوری طرح اگر بنو امیہ نے نافذ نہیں ہونے دیا، بنو عباس نے نافذ ہونے نہیں دیا، دوسروں نے نافذ ہونے نہیں دیا، تو آپ بھی نافذ نہیں ہونے دیں گے؟ کس کے لیے کام کر رہے ہیں آپ؟ جہل کو مٹائیے. اس فقیر کا جملہ یاد رکھیے گا، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپانے.
جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے خدا کی خاطر اپنے مسمومہ دین و مذہب کا ایک تصور بنا لیا. آپ نے ایک تصور بنا لیا، آپ کے جاہل آباء و اجداد نے ایک تصور دے دیا. وہ دین ہے، دین وہ ہے جو مصطفیٰ ہے، دین وہ ہے جو مرتضی ہے، دین وہ ہے جو قرآن میں ہے. اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر آپ کریں گے یا اہل بیت کریں گے؟ اور اہل بیت کی بتائی تفسیر آپ سمجھیں گے یا علماء سمجھیں گے؟ یہ کون سی سازش ہے آپ کے ساتھ؟ یہ سمجھے آپ کہ علماء بیزاری ہے، علماء بیزاری، یہ جو اچھا شگون نہیں ہے. عالم سے دشمنی، فقیہ سے نفرت. فقیہ کہتے ہیں کسے؟ فقیہ کہتے ہیں جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو. تو فقیہ سے نفرت کے کیا معنی ہے؟ کس نے سکھا دی ہے نفرت؟ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ آپ کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جو لوگ فقہاء سے نفرت کرتے ہیں، مجتہدین سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، ان سے، جو لوگ لفظ مجتہد کے مخالف ہیں، ان نہج البلاغہ کے تو مخالف نہیں ہوں گے نا؟ نہج البلاغہ کھولیے، پہلے ہی خطبے میں شروع کی 2 سطروں میں مجتہد کا لفظ ہے. لا یؤدی حقہ المجتہدون. یہ کون سے مجتہد ہیں؟ ان سے بیزاری، ان سے بیزاری. مجتہد اسے کہتے ہیں جو اپنی تمام صلاحیتوں نچوڑ کے نظر مولا کرتا دن رات، ذہن کو نچوڑ، قلب کو نچوڑ، تمام صلاحیت ساری دنیا سے کٹ کے قال اللہ اور قال رسول اللہ کا بندہ ہو کے رہ جائے کہ سمجھیں کہ اللہ نے کیا کہا، سمجھیں کہ رسول نے کیا کہا، سمجھیں کہ اماموں نے کیا حکم دیا. اور پھر وہ عوام جنہیں معصوم کہتے ہیں کہ یہ ایتام آل محمد ہے، یہ کیا یتیمان آل محمد ہے. یتیمان آل محمد وہ یعنی جن تک علوم آل محمد نہیں پہنچے. ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جو کہ علوم آل محمد سے محروم ہے، اسے آل محمد کیا کہتے ہیں؟ یتیمان آل محمد. ان کی فکر کرنے کے لیے، ان کی سرپرستی کے لیے جو شخص اپنی پوری زندگی وقف کر دے، کوشش کرے، جد و جہد کرے کہ اللہ اور رسول اور ائمہ کا کلام سمجھے اور پھر آپ کو سمجھائے، اس کو کہتے ہیں مجتہد. لفظ کو بت نہ بنائیے. صنم پرستی ہر شکل میں حرام ہے، وہ پتھر کا بت ہو یا لفظوں کے بت. پتھر کے بت ہوں یا لفظوں کے بت ہوں یا ہوائے نفس. میں خدا کی قسم بہت سے لوگ ہیں کہ میں کے شہید ہو جاتے ہیں. قتیل خودی، شہید خودی، شہید رائے خدا نہیں ہوتے، شہید رائے خودی. اسی لیے مرحوم سید محمد جعفری ایک بزرگ تھے اور مزاح نگار شاعر سمجھے جاتے تھے. لیکن مزاح نگار شاعر یا ادیب بھی وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی ایک بڑی خدمت کرتا ہے، اور وہ خدمت یہ کہ ہنسا ہنسا کے سبق پڑھا دیتا ہے، ہنسا ہنسا کے اصلاح کر دیتا ہے. تو انہوں نے علامہ اقبال مرحوم مغفور کی زمین میں، کیا عظیم الشان زمین ہے، پر جلال زمین ہے اور پر جمال، وہ جو ان کی نظم ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اس پر جمال و پر جلال زمین میں سید محمد جعفری نے مزاح کے لہجے میں لیکن اصلاحی بات کہی. کیا کہی؟ خودی کو پال کے دمبا بنا دیا ہم نے، چھری ہو اس پہ ہمارا لا الہ. اپنی خودی قربان کریں. یہ جو گردن میں خم آ جاتا ہے نا، یہ جہل کی نشانی، یہ نادانی کی نشانی، یہ حماقت کی نشانی، یہ سفاہت کی نشانی. علم کے آگے ہمیشہ سر جھک جاتا ہے. اس
اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ یہ نظام دیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرو مگر اس عمل کو انجام دینے سے پہلے اس عمل کو انجام دینے کا علم حاصل کرو، تاکہ تمہارا وقت، تمہاری انرجی، تمہاری صلاحیت، تمہاری استعداد برباد نہ ہو جائے۔ عمل کرو تو صحیح عمل انجام پائے۔ یہ کیا فطری طریقہ نہیں ہے، یا عقلی طریقہ نہیں ہے، یا شرعی طریقہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے اختلاف کے معنی کیا ہیں؟ کوئی بھی عمل کرو تو وہ عمل کیسے انجام دیا جائے گا یہ سیکھ لو۔ ہر فیلڈ بچے جاتے ہیں، سیلس مین بھی بنتے ہیں تو ان کو سیلس مین شپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، کیسے خریدار سے بات کرو گے، کیسے کسی سامان کو پیش کرو گے، ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے اس کی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، خمس کیسے دیں، اخلاق اسلامی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادات سے لے کر معاملات تک، الہیات سے لے کر اخلاقیات تک، انسان کو ہر جگہ علم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی علم حاصل کیا جائے گا تو علماء ہی سے تو حاصل کیا جائے گا یا جاہل سے حاصل کیا جائے گا؟ جو خود کچھ نہ رکھتا ہو وہ عطا کیا کرے گا؟ جو علم نہ رکھتا ہو وہ علم دے گا کیا؟ جس کا نفس خود تربیت یافتہ نہ ہو وہ دوسروں کی تربیت کیا کرے گا؟ کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ لب و لہجہ درست نہیں ہے، قرأت درست نہیں ہے، مخارج درست نہیں ہے، الفاظ درست نہیں ہے، محاورے درست نہیں ہے، مہذب لہجہ نہیں ہے، تہذیب کلام نہیں ہے، اور قوم کی تربیت کرنے چلے، قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کیا پیغام دیں گے؟ خدا کے ہاں کیا جواب دیں گے نسلوں کو جہالت سکھانے کا؟ خدا کو کیا جواب دیں؟ مگر خوف میں خدا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کیا سمجھتے ہیں آپ کو؟ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، خوش آمد پسند بادشاہ سمجھتے ہیں؟ آپ ان کی شان میں بہت اچھی تقریر کر دیں گے اور بہت اچھا قصیدہ لکھ دیں گے، بہت اچھی منقبت کر دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے سارے گناہ یوں ہی معاف کروا دیں گے؟ خود ان کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا تو علی عادل امام کا نام ہے۔ خدا سے پہلے علی سزا دیں گے۔ یقین ہے نا کہ علی قسیم نار و جنت ہے؟ دینے والی جنت میں اور جہنم میں بھیجنے کی یہ تقسیم کی یہ فضیلت یہ اختیار اللہ نے علی کو دیا ہے نا، تو علی کے راستے سے انحراف کرتے ہوئے خوف نہیں آتا؟ علی کی میراث ہے علم، علی کی میراث ہے تقویٰ۔ رہبر اسے منتخب کرو، فقیہ اسے منتخب کرو، اپنے علم کا سورس اسے بناؤ، اپنی تربیت کے لیے رہنما اسے بناؤ جو علم بھی رکھتا ہو، تقویٰ بھی رکھتا ہو۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ۔ علی قسیم نار و جنت ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ علی صراط مستقیم ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ علی صالح المؤمنین ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ علی کتاب مبین بھی ہیں، امام مبین بھی ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ اللہ مولا ہے، اللہ کے بعد اللہ کا رسول مولا ہے، اللہ کے رسول کے بعد علی کی ذات مولا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ علی کی ولایت عصمت کے ساتھ مقرون و مشروط ہے، وہ ولایت جو عصمت کے ساتھ مقرون و مشروط ہے وہ ذات گرامی علی ابن ابی طالب میں اس کی مظہریت منحصر ہے۔ مگر اس علی نے، اس کی اولاد معصومین نے ایک نظام دین دیا ہے، اس نظام دین سے
دنیا کے تمام کفار و مشرکین پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سمجھ میں نہ آئے، مگر آپ تو کلمہ گو ہیں، آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ وہ نظام ہے جو اہل بیت کی میراث ہے، جو اہل بیت کا ترکہ ہے، جو اہل بیت کی وصیت ہے۔ اس وصیت پر عمل کریں، لفظوں کو بت نہ بنائیں۔ بس یہ تمہیدی گفتگو تھی، اس لیے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ حجرات، پورا سورہ تربیت افراد امت فاضلہ کے لیے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا چاہتا ہے، یعنی نظام حق کا فرد بننا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا لفظ کہہ رہا ہوں میں، آسان نہیں ہے، بڑی مثالیں دینی ہیں، تقریر فراموش نہیں کرنا۔ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، نیشن کے لیے، قوم کے لیے، دیش کے لیے، ملک کے لیے، کنٹری کے لیے بھی آپ کا وجود مفید ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ کم تر کا تو سوال ہی نہیں ہے، بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمانیت کے نظام میں آپ کی ایک حیثیت ہو، اللہ کی رحیمیت کے نظام میں آپ کی ایک حیثیت ہو، آپ کا وجود تمام عالم انسانی کے لیے خیرات کا سبب ہو، برکات کا سبب ہو، سعادت مندیوں کا سبب ہو، کسی کو آپ سے ضرر نہ ہو، آپ کا دشمن بھی یہ سمجھے کہ یہ شخص اگر اس کے طرف جائیں گے تو آڑے وقت پر ہمیں پناہ دے گا، انتقام نہیں لے گا۔ بس گفتگو تمام۔ آج پہلی سفر ہے، عراق میں بھی غالباً اعلان ہو گیا ہے، امریکہ سے لے کے عراق تک بہت سے ملکوں میں آج پہلی سفر ہے۔ ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی تربیتیں منقلب ہو جائیں گی۔ جو لوگ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے پہلی سفر وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں کربلا کا لٹا ہوا کارواں شام میں داخل ہوا۔ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے پہلی سفر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ پہلی سفر وہ تاریخ ہے جب شام میں زینب بیرلا داخل ہوا۔ پہلی سفر وہ ہے جب امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار دھو، بے ردا بیویوں کے ساتھ بازار شام میں لائے گئے ہیں۔ اور یہ وہ مصیبت ہے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، جب بھی جناب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو آپ کربلا کا نام نہیں لیتے، الشام، الشام، الشام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس میری دعوت بھی آج تمام ہو گئی، وقت تمام ہو گیا۔ بس ایک منظر یاد دلا دوں اور معال مجلس انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، آپ کتنا گریہ کریں گے، آپ کہاں تک شریک غم ہو سکتے ہیں، آپ ان عزیزان اہل بیت کا کتنا درد محسوس کر سکتے ہیں، کتنا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے بے اختیار دو مصرے یاد آ رہے ہیں اردو کے ایک شاعر کے کہ سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد، سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد، سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا۔ اب بس اس منزل پر لا کے آپ کو آپ کے احساسات کو بیدار کرنے کے لیے، تاکہ آپ بی بی جناب رقیہ کے درد کو محسوس کر سکیں، بی بی جناب سکینہ کے درد کو محسوس کر سکیں، اور یہ محسوس کر سکیں، اس کا ادراک کر سکیں کہ ان کے درد کا آپ ادراک کر نہیں سکتے۔ اس کے لیے میں بس ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔
کربلا میں آقا امام حسین کے اصحاب میں شہید ہونے والوں میں حبیب ابن مظاہر بھی۔ حبیب ابن مظاہر کی کنیت تھی ابو القاسم، اس لیے آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم۔ جب لٹا ہوا کارواں، اسیروں کا کارواں کربلا کے بعد کوفے میں آیا ہے، تو کوفے میں بھیڑ میں اس مجمع میں جو آنے والے کارواں کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، یہ بیٹا قاسم بھی موجود تھا۔ ایک دم اس کی نظر پڑی ایک شقی کے گھوڑے پر، جو اپنے گھوڑے کی گردن میں حبیب ابن مظاہر کا سر لٹکا رکھا تھا، سر آویزہ تھا۔ جیسے ہی بیٹے کی نظر باپ کے سر پر پڑی، تڑپ گیا، برداشت نہ کر سکا، رونا شروع کیا، گریا شروع کیا، اور اس کے بعد اس شقی کے پاس گیا، تو جانتا ہے میں بیٹا ہوں اس بزرگ کا، جس کا سر تو نے گھوڑے کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر دے دے، تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر دے دے۔ روایت تفصیلی ہے، میں بس ایک فقرے میں تمام کر رہا ہوں۔ اس شقی نے بیٹے کو سر نہیں دیا، اور اس کے نتیجے میں بیٹے کے دل میں زخم ڈالا رہا، یہ زخم زندہ رہا جب تک اس بیٹے نے اس شقی سے انتقام نہیں لے لیا، اس کی تشفی نہیں ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے حبیب کے بیٹے سے حبیب کا کٹا ہوا سر دیکھا نہ گیا، مگر کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک سامنے سر حسین اور سکینہ دیکھ رہی ہے، فاطمہ دیکھ رہی ہے، رباب دیکھ رہی ہے، زینب دیکھ رہی ہے، یہاں تک کہ بازار شام ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، پروردگار محبوب ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پہ نامزد رہے، پروردگار ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ عالم حضور کو یا عالم غیبت نظام ولایت سے وابستہ رہیں، پروردگار ہماری ملت کو، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے ساتھ میں ڈھال دے، پروردگار برکات دین اسلام کو اور برکات آل محمد کو تمام عالم انسانیت کے لیے عام کر دے، پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام، فقہاء اعلام کا سایہ برقرار رکھ، مرجعیات رشیدہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، مقام معظم رہبری کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار اپنے ولی آخر کو، ولی معصوم کو عزت ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور راحت